بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. روم کے بادشاہ نے ایک جاسوس بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے. وہ آیا مدینہ میں تو آ کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ حاکم کو ملنا تھا نا, پروٹوکول کہاں ہے؟ کہ یہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں. کہاں ہے آپ کا امیر المومنین؟ صحابہ نے تابعین نے بتایا کہ یوں بستی سے باہر چلا جا, جہاں پر صحرا ہے, جنگل ہے, پہاڑ ہے, وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا. اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں. وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھ رہا ہے واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں, کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. وہ جاسوس ہے, بہروپیہ ہے, اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی, انتہائی چالاک ہے. اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا. اسے ایک گھنا درخت نظر آیا. اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے. وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا. اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے. یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں, یہ نیند کی آغوش میں جائیں میں حملہ کروں. یہ سوچ ہی رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک درندہ نکلا. یہ خوش ہو گیا. اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا. جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا. حضرت عمر سوئے, درندہ نکلا, شیر آیا. یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ کر دے گا. علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا, شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا. عمر اٹھے, شیر نے سلام کیا, ایک طرف کو نکل گیا. اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے, تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. آئے میں اپنے وجدان میں ایک جملہ بول رہا ہوں, ارے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے. جناب عمر نے کہا ہوگا میرا تخیل ہے, او پگلے تو نے دیکھا نہیں, میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے.